امرؤ جان ادا بائے مرزا ہادی رسوا، پیشکش مظفر حسین۔ بنگلہ یعنی فیض آباد میں ایک نہایت شریف اور ایماندار جمعدار رہتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نہایت شریر غنڈہ دلاور خان کے جرائم سے متعلق عدالت میں سچی گواہی دے دی، جس کے نتیجے میں اس موالی کو 12 سال کی سزا سنائی گئی۔ غنڈے دلاور خان نے رہا ہونے کے بعد اس ایماندار جمعدار سے بدلہ لینا چاہا اور ان کی 8 سالہ معصوم اور خوش شکل بیٹی امیرن کو اغوا کر لیا۔ دلاور خان بدلے میں امیرن کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے دوست پیر بخش کے مشورہ سے امیرن کو لکھنؤ لے جا کر ایک نائکا خانم جان سے 125 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ خانم نے امیرن جیسی بھولی بھالی لڑکی کو رقص و موسیقی کی تعلیم دے کر اور آداب محفل سکھا کر دلربائی اور فن عشق گری میں طاق کر دیا۔ اس طرح امیرن امرؤ جان ادا بن گئی۔ خانم جان کے کوٹھے پر بوا حسینی، بسم اللہ جان خورشید بیگم بھی رہتی تھیں۔ ادھیڑ عمر کی بوا حسینی اور خانم جان دونوں نائکائیں ہیں۔ بسم اللہ جان خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہے، جسے اپنی ماں کی دولت پر بہت گھمنڈ ہے اور اپنی ماں ہی کی طرح اسے بھی پیشہ عزیز ہے۔ غرض یہ کہ بسم اللہ جان پیدائشی طوائف ہے، ساتھ ہی تیز، شوخ، شریر، منچلی اور خود غرض بھی۔ بسم اللہ اپنے چاہنے والے مولوی صاحب کو محض اس جرم میں نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے کہ انہوں نے اس کی چہیتی بندریا کو اپنی لاٹھی سے مارا تھا۔ خانم جان کے کوٹھے تک ایک نہایت شوخ، چنچل اور اچھی آواز والے نوجوان گوہر مرزا کی رسائی بوا حسینی کے ذریعے ہو گئی تھی۔ بوا امرؤ جان ادا کا تقریباً ہم عمر تھا۔ دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے، دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے۔ امرؤ اکثر مرزا کی شرارتوں کا نشانہ بنتی تھی، کبھی کبھی تنگ آ کر مولوی صاحب سے شکایت کر دیتی تھی۔ لیکن امرؤ کو گوہر مرزا سے پیار ہونے لگا تھا، کیونکہ گوہر مرزا کی کسی شرارت پر مولوی صاحب اگر اسے سزا دیتے تو امرؤ جان کو اس پر ترس آ جاتا اور اس طرح گوہر مرزا امرؤ جان ادا کا گلے چیں اول بن جاتا ہے۔ اس کوٹھے پر آنے والے جتنے تھے سب بگڑے ہوئے اور زوال آمادہ معاشرے کے نواب اور رئیس زادے تھے۔ گوہر مرزا کے بعد امرؤ جان نواب سلطان مرزا کو چاہنے لگی تھی، مگر وہ رام دائی کے ہو کر رہ گئے تھے، وہ بھی امرؤ جان کے نہ ہوئے۔ پھر امرؤ جان ادا ڈاکو فیض علی یعنی فیضو کے رابطے میں پھر امرؤ جان ادا ڈاکو فیض علی یعنی فیضو کے رابطے میں آتی ہے اور فیضو اس سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے اور امرؤ جان کو کوٹھے سے لے اڑتا ہے۔ راستے میں فیضو اور اس کے ساتھیوں کو راجہ دھیان سنگھ کے آدمی گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیضو کو امرؤ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کے فرار ہونے کے بعد امرؤ جان کانپور پہنچ جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات رام دائی سے ہوتی ہے، جو اب نواب سلطان کی بیگم بن چکی ہوتی ہے، حالانکہ کسی زمانے میں وہ بھی اغوا کر کے امرؤ کی طرح لائی گئی تھی۔ دائی کے حالات سن کر رشک کرنے لگتی ہے۔ پھر خانم جان کے لوگ یعنی بوا حسینی اور گوہر مرزا کانپور پہنچ کر واپس امرؤ جان ادا کو لکھنؤ لے آتے ہیں۔ لکھنؤ میں جب غدر ہوا تو امرؤ جان شاہی دربار سے متعلق تھی۔ والی عود نواب برجیش قدر کی 11ویں سالگرہ میں شریک تھی۔ انگریزوں نے جب انقلابیوں کو تتر بتر کر دیا تو امرؤ جان بھی لکھنؤ چھوڑ کر فیض آباد چلی گئی۔ فیض آباد میں بھی امرؤ نے بہت شہرت و مقبولیت حاصل کی، یہاں تک کہ ایک دن امرؤ خود اپنے گھر مجرے کے لیے بلائی گئی۔ امرؤ کی ماں نے اسے دیکھ کر اسے پہچان لیا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئیں، لیکن امرؤ کا بھائی غصے میں آ کر تلوار نکال کر قتل کرنے کے درپے ہوا، مگر اصل واقعہ جاننے کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ امرؤ جان پھر لکھنؤ چلی آئیں۔ اس بار یہاں لکھنؤ کا ایک نواب محمود علی امرؤ جان ادا کے اپنی بیوی ہونے کا دعوے دار ہو گیا۔ اکبر علی خان کی وجہ سے امرؤ جان ادا کو محبوب علی سے نجات ملی اور پھر 3 سال امرؤ اکبر علی خان کے گھر رہی۔
اکبر علی خان کے گھر سے نکل کر امراؤ نے اپنے طور پر کاروبار شروع کیا۔ ایک دن درگاہ میں امراؤ کی ملاقات رام دئی سے ہوئی اور یہ راز کھلا کہ رام دئی اسی نواب سلطان کی بیوی ہے جسے امراؤ کسی زمانے میں بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک دن امراؤ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بخشی کے تالاب پر سیر کرنے گئی۔ وہاں اس نے دلاور خان کو کھرپی سے کچھ کھودتے ہوئے دیکھا۔ امراؤ نے پولیس کو دلاور خان کے کرتوتوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے دلاور خان گرفتار کر لیا گیا اور کوئی 2 مہینے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھر امراؤ جان بارگاہ خداوندی میں تائب ہو کر یاد الہی میں باقی زندگی گزارنے لگی۔ کرداروں کی پہچان۔ ناول امراؤ جان ادا کی ہیروئن امراؤ جان ہے، جو اس ناول کا سب سے زیادہ جاندار، متحرک اور فعال کردار ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کے بعض کردار بڑے ہیں جو ناول میں دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جیسے امراؤ جان، خانم جان، بسم اللہ جان، خورشید جان، گوہر مرزا، مرزا سلطان وغیرہ، اور بعض سے ہماری ملاقات ذرا سی دیر کو ہوتی ہے، جیسے خان صاحب، مولوی صاحب، فیضو وغیرہ۔ امراؤ جان جو کہ ناول کی ہیروئن ہے، بنگلہ یعنی فیض آباد کے جمعدار کی بیٹی ہے۔ جمعدار امیرن یعنی امراؤ جان کا باپ ہے۔ دلاور خان جو امیرن یعنی امراؤ جان کو اغوا کرتا ہے۔ پیر بخش جو کہ دلاور کا دوست ہے، وہ 50 روپے امراؤ کے بیچے ہوئے پیسے میں سے لیتا ہے۔ خانم جان جو کہ نائکہ ہے اور امراؤ کو خریدنے والی طوائف بنانے والی ہے۔ بوا حسینی جو کہ ادھیڑ عمر کی نائکہ ہے اور امراؤ کے لیے ممتا کا جذبہ رکھتی ہے، وہی امراؤ کی پرورش بھی کرتی ہے۔ علی بخش بوا حسینی کا بھائی ہے۔ بسم اللہ جان جو کہ خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے۔ رام دائی جو کہ امراؤ کی طرح اغوا کر کے لائی جاتی ہے اور بعد میں سلطان مرزا کی بیوی بنتی ہے۔ گوہر مرزا امراؤ کا گلیچیں اول ہے۔ نواب سلطان مرزا جسے امراؤ گوہر مرزا کے بعد چاہنے لگتی ہے اور جس کی شادی رام دائی سے ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب جو کہ بسم اللہ جان کے عاشق اور 70 سال کے ہیں۔ فیض علی فیضو ایک ڈاکو ہے جو امراؤ کو کوٹھے سے لے اڑتا ہے۔ نواب شجاعت علی خان جس کے یہاں امراؤ جان پہلا مجرا ہوا تھا۔ دیگر کردار خورشید جان، بیگا جان، امیرہ جان، نواب محمود علی خان، اکبر علی خان، منشی احمد حسین، مظہر الحق، علی بخش، نواب چھپن، راشد علی، شمشیر خان، مرزا علی رضا بیگ، دلبر حسین، پیارے لال، نصیبین، دیہاتی رنڈی، کریم، نواب جعفر علی۔ کس کو سنائیں حال دلزار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔